اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111 وعنت اور جھکے ہوئے ہوں گے الوجوہ سب چہرے. قیامت کا منظر ہے نا جی. سب چہرے کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے للحی القیوم ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے، حی قیوم کے سامنے سب چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. وقد خاب من حمل ظلما وقد خواب اور نامراد ہوا وہ جس نے حملہ بوجھ اٹھایا ظلمن ظلم کا. یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ جو کسی طریقے سے بھی شرک کا مرتکب ہوا اس کا جو گناہ وہ اٹھائے گا وہ بندہ کیا ہوا؟ ناکام ہوا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے جی؟ شرک ہے. ومن يعمل من الصالحات، جو کرتا ہے عمل من الصالحات نیک وهو مؤمن اور وہ مومن بھی ہو. ٹھیک ہے جی. مومن سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ توحید بھی ہو. اگر کسی بندے کا عقیدہ توحید نہیں ہے اس کے عمل اس کے کام نہیں آئیں گے. عقیدہ توحید شرط ہے. فلا یخاف، تو نہ اسے خوف ہوگا ظلمن کسی ظلم کا. جو بندہ ایمان والا ہوا اور اس نے عمل کیے، دن قیامت کی اسے کوئی ظلم نہیں ہوگا اس پر. کیا مطلب ظلم سے مراد؟ ظلم سے مراد کیا مطلب جی؟ ہاں، کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس کے اوپر لاد دیا، نہیں ہوگا. بلا ہضما، اور نہ کسی نقصان کا. اس نے نیکی کی تھی لیکن اس کو ملی نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. ما وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ اس کو حاضر پائے گا. نیکی کی ہوگی مل جائے گی، برائی کی ہوگی مل جائے گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا قرآنًا عربیًا، اس قرآن کو عربی زبان میں. وَصَرَّفْنَا، اور ہم نے طرح طرح سے بیان کیے فیہ اس میں من الوعید ڈراوے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز اور الفاظ کے ساتھ وعیدات بیان کیے ہیں، یعنی بندوں کو ڈرایا ہے. دیکھو آپ سے پہلی جو قومیں تھیں ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں، یہ گناہ تھا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا. تو مختلف انداز سے اللہ نے ڈرایا ہے. لعلہم یتقون، کیوں ڈرایا؟ تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. پرہیزگار سے مراد کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دیں. پرہیزگار فارسی کا لفظ ہے. پرہیز کو کہتے ہیں گار، گناہ کو کہتے ہیں گناہ سے بچنا. تقویٰ یہی ہے. خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوڑا گناہ بھی چھوڑ دے، بڑا بھی چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے. اکثر ہم لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں. نیکی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کہ گناہ سے بچنا ہے. اصل یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا اور مختلف انداز اور الفاظ سے ہم نے وعیدات بیان کی. کیوں؟ تاکہ یہ کیا ہو جائیں؟ پرہیزگار، گناہ سے بچ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. او یحدث لہم ذکرا، یا وہ پیدا کر دے کون؟ قرآن مجید لہم، ان کے لیے ذکرا، کوئی نصیحت. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہم نے بھیجا. قرآن مجید جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے رک جانا ہے. او یحدث لہم ذکرا، اور جس چیز کا قرآن مجید حکم دے رہا ہے اس کو کرنا، یعنی اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت. او یحدث لہم ذکرا.
فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند و برتر ہے اللہ تبارک و تعالی الملک الحق، بادشاہ سچا۔ اللہ تبارک و تعالی سچا بادشاہ ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ بلند و بالا ہے۔ ولا تعجل، جلدی نہ کیجیے، بالقرآن، قرآن کے پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضا، کہ پوری کی جائے، الیک، آپ کی طرف، وحی ہو، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوق کے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ قیامہ میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی جلدی نہ پڑھا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارا کام ہے آپ کو پڑھانا، آپ نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ بطور شوق کے پڑھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ جلدی نہ کیجیے، بلکہ وحی کو پورا ہونے دیجیے، مکمل ہونے دیجیے۔ ہاں، کرنے کا کام کیا ہے؟ وقل، اور دعا کیجیے، ربی، اے میرے رب، زدنی، بڑھا دے مجھے، علم ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم کیا دعا کریں؟ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، إِلَىٰ آدَمَ، آدم علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، سو وہ بھول گئے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے عہد کیا لیا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فنسیا، وہ بھول گئے۔ تو یہ نافرمانی بطور بغاوت کے نہیں تھی، بلکہ بطور نسیان کے تھی، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا جو ہم سے بھولیں، بھٹکے، کوئی غلطی ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ ولم نجد له عزما، اور ہم نے نہ پایا اس میں عزما، پختہ ارادہ، یعنی ان کے اندر کیا آ گئی تھی؟ کمزوری۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا گیا ہے، بھول بھی جاتا ہے، اور اس کے ارادے کے اندر کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ بھولنا کیا ہے؟ کمزوری نہیں ہے۔ ارادہ پختہ ہوتا ہے، پھر کیا اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔